ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں یہ زندگی دی ہے، اس زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر کے ہم اللہ تعالی کو راضی کر لیں۔ اس سے ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری دنیاوی زندگی بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی ہماری کامیاب ہو جائے گی۔ بہرحال بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جن کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ اعمال اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہیں۔ اگر آپ لوگ بھی اس طرح کے گندے اعمالوں کے اندر ملوث ہیں، آپ بھی ان کاموں کو کر رہے ہیں، آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو ناراض نہ کریں، ان اعمالوں سے اجتناب کریں، پرہیز کریں، بچیں۔ اگر اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو جائیں گے تو آپ سوچیں کہ ہماری دنیاوی زندگی کیسے کامیاب ہوگی، آخرت کی زندگی کیسے کامیاب ہوگی۔ بہرحال یہ چند اعمال آپ حضرات ان کو غور سے سنیں۔ اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو ان عمل کے اندر ملوث ہے تو وہ کوشش کرے، حتی الامکان کوشش یہ کرے کہ ہمیں ان اعمال سے بچنا ہے۔ ان میں پہلا عمل ہے اولاد کو گالی دینا، اور خاص طور سے لڑکی کو گالی دینا۔ کوئی انسان اگر اپنی اولاد کو گالیاں دے رہا ہے اور اولاد میں بھی لڑکی کو گالی دے رہا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا سبب ہے۔ تو اولاد کو گالیاں دینا یہ پہلا عمل۔ دوسرا عمل ہے دل میں بغض رکھنا، کینہ کپٹ اپنے دل کے اندر پیدا کر لینا، حسد پیدا کر لینا۔ یہ بھی وہ عمل ہے جو اللہ تعالی کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ تیسرا عمل ہے مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا۔ مثلا کوئی انسان ایسا ہے کہ اس کے یہاں کوئی مہمان آ گئے، اس کے عزیز اقربا رشتہ داروں میں سے کوئی اس سے ملنے کے لیے آ گئے، اب وہ منہ بنائے بیٹھا ہے، وہ ان کو دیکھ کر کے حیرت میں ہے کیوں آ گئے، پریشان ہو گیا ہے، منہ بنائے بیٹھا ہے۔ تو یہ بھی ایسا عمل ہے کہ جو اللہ تعالی کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ چوتھا عمل ہے اذان کے وقت کام کرنا۔ جب اذان ہو تو ضروری یہ ہے کہ ہم اذان کی آواز سنتے ہی اذان کے کلمات کو دہرانا شروع کر دیں، اذان کا جواب دینا شروع کر دیں۔ لیکن ہم دنیاوی کاموں کے اندر اگر ملوث ہو رہے ہیں، اذان کو نہیں سن رہے ہیں، اذان کا جواب نہیں دے رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالی کی ناراضگی کا ایک سبب ہے۔ پانچواں کام ہے ماں باپ کی عقل کو کوسنا۔ اگر کسی کے حق میں ماں باپ نے کوئی کام کر دیا، خدا نخواستہ اس کام کے اندر کامیابی نہیں ہوئی یا کچھ پریشانی یا دقتوں کا سامنا کرنا پڑا، اب اولاد اپنے والدین کو کوسے، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ تعالی کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کو ان کی عقل کو کوسنا نہیں چاہیے۔ چھٹا عمل ہے نماز کے بعد دعا نہ مانگنا۔ جب بھی آپ فرض نمازیں یا کوئی بھی نماز پڑھیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کریں، کیونکہ دعا کے بارے میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ تو نماز کے بعد دعا ضرور کریں۔ اور ساتواں عمل ہے دسترخوان پر بات کرنا۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، دسترخوان بچھا ہوا ہے، اب آپ دنیاوی باتوں کے اندر ملوث ہو گئے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم جو نوالا کھا رہے ہیں ہر نوالے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، لیکن ہم دنیاوی باتوں کے اندر ملوث ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا ایک سبب بن سکتا ہے۔ اور آٹھواں عمل ہے کھڑے ہو کر پانی پینا، یہ بھی ایک ناراضگی کا سبب ہے۔ نواں عمل ہے وضو کی حالت میں باتیں کرنا اور کفریہ باتیں کرنا۔ آپ وضو کر رہے ہوں تو اب آپ کو چاہیے کہ اپنی زبان سے کوئی کلمات نہ نکالیں، چپ چاپ وضو کرتے رہیں۔ اگر ہم
وضو کے دوران باتیں کر رہے ہیں، کفریہ کلمات کہہ رہے ہیں یا کفر کی باتیں کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ایک سبب ہے۔ آپ حضرات، یہ جو میں نے چند اعمال آپ کو بتائے ہیں، بہت سارے عمل اور ہیں، لیکن اگر ان عمل میں سے کوئی عمل ایسا ہے کہ جس پر آپ چلے ہوئے ہیں، جو آپ کی زندگی کے اندر ہے، جس کو آپ کرتے ہیں، آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ان اعمال سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی اور تمام امت محمدیہ کو اس طرح کے گندے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔